نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ جاہل اور ان پڑھ دو مختلف شخصیتیں ہوتی ہیں۔ جاہل کا الٹ عالم ہوتا ہے اور ان پڑھ کی الٹ پڑھا لکھا ہے۔ ان پڑھ آدمی بھی بہت عقل مند ہو سکتا ہے اور ایک پڑھا لکھا شخص بھی جاہل ہو سکتا ہے۔ ہمارے معاشرہ کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر پڑھے لکھے لوگ ہی جہالت کا شکار ہوتے ہیں اور اپنی اسی جہالت کے باعث ان پڑھوں کو جاہل سمجھتے ہیں۔ لوگ اسے ان پڑھ سمجھتے ہیں جس نے دو جماعتیں بھی نہیں پڑھی ہوتی، جو الف بے اور اے بی سی سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا۔ بچپن میں ناتواں کندھوں پر کتابوں کا بھاری بھرکم بستہ نہیں اٹھایا ہوتا، جو رائج الوقت ادب آداب سے واقف نہیں ہوتا۔ ایسوں کو ہمارے بغیر پڑھے لکھے لوگ جاہل اور گنوار کہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایسا سمجھنا ہی جہالت ہے۔ مکان بنانے والے مستری مزدور ان پڑھ، کار بائیک ٹھیک کرواتے ہیں ان پڑھ سے، گھر میں بجلی کی وائرنگ کروانی ہو یا ایک سوئچ لگوانا ہو تو ان پڑھ سے، مکان رنگ روغن کروانا ہو تو ان پڑھ سے، گھر کی ٹی وی، واشنگ مشین، استری وغیرہ ٹھیک کروانی ہو تو ان پڑھ سے، بال کٹوانے ہوں تو ان پڑھ سے، شادی بیاہ کے کھانے پکوانے ہوں تو ان پڑھ سے، کار، کوچ، ٹرک وغیرہ کا ڈرائیور ان پڑھ، گھر میں ہر کام کرنے والا ملازم ان پڑھ، فیکٹری مل میں ورکر یعنی مزدور ان پڑھ، گوشت، سبزی، کپڑے، جوتے وغیرہ لینے جاتے ہیں دکاندار ان پڑھ، منڈی سے گائے، بھینس، بکرا وغیرہ لینے جاتے ہیں ان کو پالنے بیچنے والے ان پڑھ، ہوٹل سے چائے پینے جاتے ہیں ان پڑھ۔ لکھی ہوئی لسٹ میں اکثریت ان کی تعداد ہے جنہوں نے سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوا۔ اس ملک کا نظام کا بیڑا غرق ان پڑھ نے نہیں، تعلیم یافتہ نے کیا۔ بچپن سے سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں ترقی کے لیے تعلیم بڑی ضروری ہے۔ آج گھر گھر، محلے محلے سکول کالج کھولے ہوئے ہیں، مگر آج معاشرے نظام کی حالت 40 سال پہلے سے بدتر ہے۔ کیوں؟ آج کرپشن کون کر رہا ہے؟ آخر ہمارا نظام تعلیم پڑھے لکھے ان پڑھ میں فرق پیدا کیوں نہیں کر سکا؟ آخر وہ کون سا علم تھا جس کی ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک؟ وہ دین کا علم تھا جسے ہم نے حاصل نہ کیا۔ افغانستان اس کی زندہ مثال ہے۔ مدرسے کے فارغ التحصیل ہیں اور ملک میں امن و امان قائم ہے، دن بدن معیشت ترقی کر رہی ہے۔ یہاں جو گھروں کو یوم آزادی پر جھنڈیوں سے سجاتے تھے اب ملک سے بھاگنے کی فکر میں، پھر بھی الزام مدرسے پر ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ان پڑھ جن کا ذکر پہلے کر چکا ہوں آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، مگر آپ بینک، دفتر، تھانہ، کچہری جائیں، وہاں ڈگری ہولڈر لوگ ہوتے ہیں، فیصلہ آپ خود کریں۔ شعبہ زندگی کا ہر کام ان پڑھ کر رہا ہے، یہ سسٹم یہ چلا رہے ہیں۔ ان تعلیمی اداروں اور ڈگری نے کیا دیا ہمیں؟ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ مولویوں کو ملک سے نکال دو، سکون ہو جائے گا۔ مولویوں کو دین دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں، دین تو بڑا آسان ہے، ان مولویوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، یہ جملے کہنے والے لوگ صرف جمعے کو اور اکثر تو صرف عید کے دن ہی وضو کرتے ہیں اور ہمیں سکھا رہے ہیں دنیا کے معاملات، دین کے معاملات، جن کو خود حروف تہجی پڑھنے کی اوقات نہیں، وہ وقت کے علماء محدثین پر تنقید کر رہے ہیں۔ فلاں لبرل تو کو پتہ ہے کہ مولوی کون ہوتا ہے، جس نے اپنے زندگی کے نہیں بلکہ جوانی کے وہ خوبصورت 11 سال، اگر ساتھ حافظ بھی ہے تو 15 سال، اگر ساتھ مفتی بھی ہے تو 18 سال، صرف اور صرف اللہ کے دین کو پڑھنے میں وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو تم نے عیاشیوں اور دنیا کی رنگینیوں میں گم کر دیے۔ دیا کیا ہے تم نے مولوی کو؟ آپ نے مولوی کو جو لینے پر تلے ہو۔ اپنے محلے کی مسجد، مدرسے میں جا کر تو دیکھو کس حال میں رہ رہے ہیں۔ چلیں اس بات کا تو گلہ ہے ہی نہیں کہ اس کو ملا کیا، وہ الگ بحث ہے۔ بات یہ ہے کہ تم کون ہو، تعلیم کیا ہے تمہاری؟ وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، غسل کرنا جانتے نہیں، جنازہ پڑھنا آتا نہیں، جانور ذبح کرنے کا سنت طریقہ جانتے نہیں، آخری بار باجماعت فجر کب پڑھی تھی؟
قرآن کتنا جانتے ہو، حدیث کتنی پڑھی ہے، فقہی مسائل کتنے سمجھ لیتے ہو، معیشت و معاشرت پر کتنی احادیث ادبر ہیں، اوقات تمہاری قاعدہ پڑھنے کی نہیں اور علماء کے خلاف گز بار لمبی زبان نکلی پڑی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی نے قرآن پڑھ رکھا ہے، وہ تمہارے حرام کاموں کو حرام کہنا جانتا ہے، اس لیے تمہاری دکھتی رگ پھڑکتی ہے، وہ تمہیں گستاخوں سے خبردار کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن سے سب تعلقات ختم کرنے کا درس دیتا ہے۔ کیا غلط کرتا ہے؟ اپنی نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کی خاطر اسیری کاٹتا ہے، جان دیتا ہے۔ کیا تم اپنے سیاسی لیڈر پہ نہیں مرتے، اس کے دشمن کی زبانیں نہیں کھینچتے، تو پھر مولوی پہ تنقید کیوں؟ ہاں، مولوی تنقید بارے تنقید نہیں کرتا، وہ اپنی گفتگو سے نرمی تو ختم کر سکتا ہے، تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتا۔ وہ ایک چٹائی پر 10,000 کی تنخواہ میں زندگی گزار دیتا ہے، مگر کبھی تمہاری طرح ضمیر کے سودے نہیں کرتا، سود نہیں کھاتا۔ وہ تمہاری طرح دنیا پر نظر کیے بغیر تمہاری آخرت سنوارنا چاہتا ہے، اس لیے تم کو کھٹکتا ہے۔ ورنہ مجھے بتا دو، اختلاف کہاں نہیں ہے؟ دوغلے دھوکے باز اور سفید پوش کالی بھیڑیں کس شعبے اور کس ادارے میں نہیں؟ یونیورسٹی، کالج، اسکولوں میں نہیں، کاروبار، فیکٹریوں، زمینوں یا وڈیروں میں نہیں، سیاست میں نہیں، میڈیا میں نہیں، سائنس میں نہیں، طب میں نہیں، حکمت میں نہیں، تہذیب میں نہیں، قومیت، لسانیت سے لے کر ملکی معیشت، کاروبار تک ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ برے لوگ ہیں، کچھ نہ کچھ کالی بھیڑیں ہیں۔ تو پھر ایک مولویت سے ہی کیوں تکلیف ہے؟ ہاں سنو، اس میں بھی غلطی تمہاری ہے، تم بھی ہر داڑھی والے کو مولویت سے جوڑ دیتے ہو، ہر ٹوپی پگڑی والے کو عالم سمجھ لیتے ہو، ہر نمازی کو تم مفتی گردان لیتے ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ دنیا کے معاملے میں کبھی تم نے فارمیسی جا کر سبزی خریدی ہے، تھانے بھیج کر بچوں کو تعلیم دلوائی ہے، جوتے کی دکان سے صوفے خریدے ہیں، مستری سے کبھی دانت نکلوائے ہیں، رنگ والے سے کبھی بال کٹوائے ہیں، دھوبی سے کبھی جوتے پالش کروائے ہیں، ڈاکٹر کے کلینک میں کبھی بل جمع کروائے ہیں، بینک میں جا کر کبھی پاسپورٹ بنوائے ہیں۔ وہاں تمہاری بڑی عقل چلتی ہے کہ ہر چیز اسی کے مقام ماہر سے ہی صحیح ہے۔ تو ایک دینی مظلوم ملا تھا جو دھوکے میں آ گئے، کیوں گئے تھے انجینئر سے دین کی بات پوچھنے، کیوں MBBS ڈاکٹر سے شرعی مسئلہ پوچھا تھا، کیوں محلے کے حاجی صاحب کا پینچا اونچا دیکھ کر ان سے قید پر بات کی تھی، کیوں صرف داڑھی دیکھ کر تم ایک کیمسٹری کے طالب علم کو عالم سمجھ لیا تھا۔ تم تو اتنے عقل مند تھے، دنیا جہاں کی سمجھ رکھتے تھے، بس یہیں پر معصوم بننا تھا۔ تو قصور کس کا ہوا، تمہارا یا مولوی کا؟ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے عالم ہوتا کون ہے، مدرسے کیا اہمیت رکھتے ہیں، دارالفتاء کیسے کہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کالی بھیڑیں مولویوں میں بھی ہیں، لیکن وہ کہاں نہیں ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ چوروں اور لٹیروں نے داڑھی رکھ لی ہے، 2 نمبر لوگوں کے چکر میں کب تک اپنی لوگوں کو گالیاں دو گے؟ تم نے پلمبر سے دانت نکلوا لیا، تو اس میں مولوی کا کیا قصور؟ کیوں تم دین سیکھنے صحیح لوگوں کے پاس نہیں جاتے؟ کیوں تم صرف دین ہی کے معلومہ رائے زنی کا شوق ہے؟ آخر کب تک یہ ملا اور مسٹر کی جنگ چلتی رہے گی؟ کب تمہاری عقل مندی یہاں فعال ہوگی؟ کب یہ بالقصد معصومہ رویہ ختم کرو گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مولوی کا نام لے کر دین اسلام سے نفرت کر رہے ہو؟ خدا را علماء دین کی عزت کرو، اپنی آنکھوں سے ظلمت، حسبیت اور نادانی کی پٹی اتار دو۔ دور حاضر میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈا مہم اسلام کے خلاف شروع کی گئی ہے، اس حکمت عملی کے تحت منظم طور پر مگر بہت ہی غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کے اذہان میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات کو بھرا جا رہا ہے، اور یہ عمل کوئی آج سے نہیں بلکہ کم از کم 2 دہائیوں سے جاری و ساری ہے۔ البتہ اب وسائل کی فراوانی کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کا احاطہ عمل وسیع ہو گیا ہے، چنانچہ اس کے اثرات پہلے سے کہیں زیادہ محسوس کیے جا رہے ہیں، اور اس مقولے پر پوری طرح عمل جاری ہے کہ جھوٹ کو اتنی بار دہراؤ کہ اسے سچ تسلیم کر لیا جائے۔ جاہل مولوی کی اصطلاح زیادہ پرانی نہیں ہے، یہ خود اپنے وضع کنندہ کی عقل پر ماتم کرتی ہے، اور بزبان حال اس کے ذاتی جوہل کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس نے 2 ایسے الفاظ کو یکجا کر دیا جن میں بعد المشرقین پایا جاتا ہے۔ مولوی کا سابقہ علماء کرام کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی صاحب علم شخصیت کا نام مولوی اور مولانا کے سابقے کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اگر ہم جاہل مولوی کو بالفاظ دیگر بیان کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جاہل صاحب علم۔ اب اس کا جواب کون دے گا کہ اگر وہ عالم ہے تو جاہل کیسے ہوا، اور جاہل ہے تو صاحب علم کیوں کر کے لایا؟ اس طرح جاہل ڈاکٹر، جاہل انجینئر کے القابات کیوں مستعمل نہیں، اور ایسا کہنے والے کو غبی کیوں تصور کیا جائے گا، جبکہ عالم دین کے لیے اصطلاح وضع کرنے والے کے ساتھ ایسا سلوک روا نہیں رکھا جاتا؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اصطلاح استعمال کرنے والے علم دین کو معاذ اللہ علم کا درجہ دینے پر تیار نہیں ہے؟ اس اصطلاح کے پیچھے کار فرما اصل مقصد بہت خطرناک ہے، اور وہ یہ کہ عوام الناس کو
باور کرا دیا جائے کہ علم دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور اس کے عامل اصحاب علم کے لانے کے لائق نہیں، بلکہ یہ نیرے جاہل ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں علماء کرام سے متعلق پھیلائے گئے لطیفے، القابات جب کم سن بچوں نوجوانوں کے سنوں میں آتے ہیں تو لا محالہ ان کے ذہنوں میں ایسی کئی منفی باتیں علماء کرام سے متعلق بیٹھ جاتی ہیں جو آگے چل کر دینی نقطہ نظر سے ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہیں اور انہیں مذہب سے ہی دور کر دینے کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ نے تمہیں علم اور علماء کا ملک عطا فرمایا، کیسا مدارس کا چمن یہ ملک ہے، اس پر جتنا شکر کرو کم ہے۔ کس طرح اللہ نے بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان اعظام تمہیں دیے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر ان سے استفادہ کا عزم نہ کیا اور ان سے تعلق قائم نہ کیا تو یہ بہت بڑی ناشکری ہوگی اور بہت بڑی نعمت کو ٹھکراؤ گے، کیونکہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پورے ملک میں کوئی کلمہ سکھانے والا اور کوئی مسائل بتانے والا نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں علماء اور مدارس کا ملک عطا فرمایا ہے۔ علم اور علماء سے نفرت کرنا کفر ہے، اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، علماء کی صحبت کو اپنی اولین ضرورت سمجھو۔ علماء سے محبت کرنا علم سے محبت کرنا ہے اور علماء سے نفرت کرنا علم سے نفرت کرنا ہے، اور علم سے نفرت کرنا اور نماز سے نفرت کرنا برابر ہے، اور نماز سے نفرت کرنا کفر ہے۔ علم کی فرضیت خدا کی قسم علم اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ ہر مومن مرد و عورت کے ذمہ علم کا حاصل کرنا اسی طرح فرض عین ہے جس طرح نماز کا پڑھنا فرض عین ہے۔ مدارس کی طرف رخ کرو اور اپنے بچوں کو دینی مدارس میں داخل کرو۔ ہر وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا جو علم کے مطابق ہوگا۔ اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے کہ جو اس کو اللہ کی پہچان کرائے، اسی طرح اتنا علم سیکھنا ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے جو اس کو حلال حرام کی تمیز کرا دے۔ ہاں، محدث بننا، فقیہ بننا، مفسر بننا یہ فرض کفایہ ہے، یہ ہر ایک کے ذمہ فرض نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم دین اور اس پر عمل نصیب فرمائیں اور ہمیں علماء کرام کی تکریم، ان سے بھرپور استفادے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو علماء کو بدنام کر رہے ہیں ان کے شر و فتنہ سے بچائیں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔